کور کې ناستوه او خپل مادي په مظالبت باندې کسانو ته ورکړل. میرا نام نوشین فاطمہ ہے اور میرا تعلق ڈسٹرکٹ اورکزئی سے ہے. میں سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں اور بلاگر بھی ہوں. خواتین کے لیے کاروبار کیوں ضروری ہے؟ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، ایسے دور میں یہ سوال بھی مذاق ہے جہاں پہ مرد اور عورت دونوں کو کام کرنے کی انتہائی ضرورت ہے. اور میرے پاکستان جیسے ملک میں جہاں مہنگائی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے، یہاں کوئی بے حیائی کی چیز نہیں ہے کاروبار کرنا. آپ کو پھر آپ کے اسلامی اسکالر تھے، انہوں نے آپ کو بتایا کہ کیسے صحابیہ یہ اور جو ہماری حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی انہوں نے مثال دی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ کیسے انہوں نے کام کیا. کام کرنا آپ کا مذہب نہیں بند کر رہا. یہ ڈسکشن اس لیے بھی ضروری تھی کہ آپ کا جو پیٹریارکل معاشرہ ہے، انہوں نے ایک باکسز بنائے ہوئے ہیں. یہ جب تک آپ بات نہیں کریں گے، آپ ڈسکس نہیں کریں گے، آپ سوال نہیں پوچھیں گے، تب تک لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں کلیئر ہوں گے، ذہن نہیں کلیئر ہوں گے، اور وہ جو کنفیوژن ہے وہ آپ کو صحیح فیصلہ سازی کی طرف جانے نہیں دے گی. ہم لوگ کر نہیں سکتے. میرا نام ہے مفتی کریم اختر اورکزئی. مدرسہ بیت الامن یتیم خانہ منکور پشاور کا ڈائریکٹر ہوں. اس کے علاوہ خواتین کی معاشی استحکام یا معاشی خود مختاری کے حوالے سے میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں، اسلام نے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے خواتین سے، عورتوں سے جو کسب معاش کی ذمہ داری ہے وہ اٹھا دی ہے. لیکن بالفرض المحال اگر مجبوری یا ضرورت کے پیش نظر خاتون خانہ عورت کاروبار کرنا چاہے، روزگار کرنا چاہے، ملازمت کرنا چاہے، تو شریعت نے قطعاً اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. دیکھیں، فقہاء کرام نے معتدۃ الوفات یعنی وہ خاتون جس کا شوہر فوت ہوا ہو تو اس کو عدت کے دوران گھر کے اندر رہنے کا حکم ہے. لیکن فقہاء کرام کہتے ہیں کہ اگر ان کو ضرورت ہو، شدید ضرورت ہو، کمانے کا کوئی نہ ہو، تو وہ عورت بھی باوجود عدت کی پابندیوں کے وہ باہر نکل کر کے کما سکتی ہیں اور خود وہ کھا سکتی ہیں. تو اگر اس طرح کی کوئی خاتون وہ روزگار کرنا چاہیں، کاروبار کرنا چاہیں، معاشی طور پر خود مختار بننا چاہیں، تو اسلام نے اس پر قطعاً کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بالخصوص سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اس طرح دور صحابہ کے، دور عہد رسالت کے بہت ساری کثیر تعداد میں خواتین ہیں جو آج کی خواتین کے رول ماڈل بن سکتی ہیں، اور ان کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اور سیرت خدیجۃ الکبریٰ کے مطابق وہ اپنا روزگار جاری کر سکتی ہیں، معاشی طور پر خود مختار بن سکتی ہیں. اگر ازواج مطہرات نے کاروبار کیا تھا، روزگار کیا تھا، تو آج کی خاتون، آج کی جو خواتین ہیں، اسلام مسلمان خواتین، وہ کیوں کر روزگار کی طرف راضی نہیں ہو رہی یا متوجہ نہیں ہو رہی ہیں. تو ان کی توجہ مبذول کرانے کے لیے اگر کوئی اس طرح ایکٹیویٹی رکھی جائے، پروگرام رکھا جائے، ورکشاپ رکھا جائے، اور پھر ان کے سامنے دور صحابہ یا دور رسالت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو خواتین ہیں، کاروباری خواتین ہیں، ان کی جو نصیحت سامنے رکھ دی جائے، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس طرح پروگرام رکھ دیے جائیں اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بالخصوص سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے مطابق کاروبار کی اسلامی پوائنٹ انہیں سکھا دی جائیں، تو آج کی خاتون، ہر خاتون گھر کے اندر رہ کر بھی معاشی طور پر خود مختار بن سکتی ہیں، اپنے بچوں کی بہترین کفالت کر سکتی ہیں اور اپنے شوہر کی ممد و معاون بن سکتی ہیں. خواتین کے لیے معاشرے میں خود مختار ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اب زمانہ بدل رہا ہے، مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے. ایک بندے پہ پورا ایک خاندان ڈپینڈ نہیں ہو سکتا. اگر خاندان میں خواتین اور مرد دونوں کام کریں گے تو ان کی زندگیاں ان کے لیے آسان ہوں گی. جو خواتین اپنا کاروبار کرنا چاہتی ہے ان میں جو اسکیل ہو وہ آن لائن پلیٹ فارم پہ آئے. اگر آپ دکان پہ ہر کوئی عورت تو نہیں بیٹھ سکتی، اجازت نہیں ملتی. آپ گھر میں جو کام ہو، سلائی ہو، آپ کچھ اور بھی کرنا چاہتی ہو، آپ وہ آن لائن پوسٹ کریں. اگر آپ خود نہیں کر سکتے، اپنے بچوں سے کہو کہ یہ میں نے یہ بیچنا ہے، یہ کس طرح بیچوں، کیونکہ آج کل لڑکوں کو تو سب پڑھا رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ان کے لیے آن لائن پلیٹ فارم ان کے بچے ہی کنٹرول کر لیں. میرا نام منظور صافی ہے اور میں ایکسپرٹ اکیڈمی کا ڈائریکٹر ہوں. چونکہ آج پیس فلیکس کے حوالے سے ایک پروگرام تھا خواتین ویمن امپاورمنٹ کے بارے میں، یہ بہت انفارمیٹیو اور بہت ہی معلوماتی سیشن تھا. ہم نے اس کو اٹینڈ کیا اور جتنے بھی پینلز حضرات آئے تھے ان سب نے ویمن امپاورمنٹ کے بارے میں بہت ہی اچھی گفتگو کی، ان کو اویئرنیس دی.
اور میں نے خود بھی اسے کافی کچھ سیکھا. جتنے بھی اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے انہوں نے کافی کچھ سیکھا اس سے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی طرح کے پروگرامز ہوتے رہیں. مختلف مسائل ہوتے ہیں خواتین کے جو وہ گھر میں کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی طرح آرگنائزیشنز آگے آئے, ہم اس کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ ہماری جو بھی مدد چاہیے ہوگی ہم کھڑے ہیں. اسی طرح کے سیشن ہوتے رہے تو انشاءاللہ ہمارا جو آنے والا جنریشن ہے اس میں اویئرنیس آئے گی, اور اسی طرح پروگرامز ہونے چاہیے.